نیمل اسلامک وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے اور یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا یہ لوگ دنیا کے معاملات کو بھی یہاں پر یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخر۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورہ اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر۔ تو ہم بات کریں گے برزخ کی زندگی کی، یعنی عالم برزخ۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت طویل ہوتی ہے اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد انسان کی روح ایک ایسے مقام کی طرف چلی جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت سے چھپی ہوئی ایک الگ ہی دنیا۔ برزخ میں بھی 2 مقام ہیں، ایک ہے علیین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک اسی جگہ پر رہیں گی اور پھر قیامت کے بعد وہ اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں ایک دفعہ پھر روح کو مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں، پھر 2 نورانی فرشتے انسان کے اعمال کے مطابق ان کو آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کی نیک روحوں کو علیین میں اور برے انسانوں کی روحوں کو سجین میں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی روحیں قید و بند میں عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں نیک روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور دنیا کے حالات و واقعات کو بھی یاد رکھتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں اسی طرح کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر والوں سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام،
सिद्दीकीन और नेक लोग, और इन लोगों की रफ़ाकत बड़ी ही खूब है। इस आयत मुबारका से हमें ये यकीन हो गया कि मरने के बाद नेक रूहें अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग एक दूसरे के मुंतज़िर भी रहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले जो नेक रूह मुझसे मुलाकात करेगी वो फ़ातिमा तुम ही होगी, और ऐसा ही हुआ। दुनिया में किया गया हमारा नेक अमल, नेक काम या सदका जारिया आलमे बरज़ख में मौजूद नेक रूह को बता दिया जाता है, मगर इसकी सूरत क्या होती है ये हमें मालूम नहीं। आलमे बरज़ख में रहने वाली रूहें क़यामत तक वहीं पर रहेंगी और क़यामत के दिन फिर से उन्हें उनके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाएगा। फिर उनके हिसाब किताब के मुताबिक इनको इनकी असल मकाम यानी जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो हमेशा हमेशा अपने दर्जात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने फ़ज़ल से अलीयीन में जगह अता फरमाए। आमीन।